جی ثاقب صاحب، آپ نے تو جو موقف لیا تو حسن رضا پاشا صاحب نے بھی تو صحیح بات کی ہے سر. وہ دوسری طرف سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیسز ختم بھی ہونے چاہیے. کتنی اب آپ اس کو لٹکائیں گے اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسٹرینتھن کرنے کا ایشو ہے. نہیں بالکل، وہ تو اسٹرینتھن کرنے کا ہی ہے، لیکن اس میں ان تمام کیسز میں ایک چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا جو دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں، تمام کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں مطلب ہو سکتا ہے لاہور کے اگر 20 مقدمات ہیں تو 20 میں سے 2 میں لگتی ہوں، باقیوں میں نہ لگتی ہوں. یہ چیز دیکھی تو جانی چاہیے تھی. پنڈی میں اگر 10 مقدمے ہیں، 10 میں ہو سکتا ہے 2 میں لگتی ہو، باقیوں میں نہ لگتی. یہ چیز دیکھی تو جانی چاہیے، دیکھی ہی نہیں گئی. یا فیصل آباد میں کسی جگہ پہ بھی یہ کیا پوائنٹ اٹھایا ہے ڈیفنس لائرز نے؟ کہیں مختلف جگہوں پہ اٹھایا ہے، لیکن ان کی کہاں وہ مطلب بات سنی جاتی ہے. اب عجیب سا ایک سینیریو بنا ہوا ہے اس سینیریو میں. اور دوسری جو بات ہے، یہ جو اینٹی ٹیررسٹ جو کورٹس ہیں، ان کو آپ نے کیسے مضبوط کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ کیسز تو چلیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن میں آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں. 97% پولیٹیکل ورکرز کے کیسز ہیں. 3% جو کیسز ہیں، 3% وہ دہشت گردوں کے ہیں، جن کے لیے اسپیشل کورٹ وہ 90s میں بنائی گئی تھی. تو آپ نے وہ سارا کچھ ڈال ادھر کر دیا. یہ کیسز دوسری سیشن کورٹس میں بھی چل سکتے ہیں اگر ان پہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی. کچھ میں اگر نہیں لگتی، جو بظاہر لگتا ہے، تو اس لیے یہ برڈن کم بھی ہو سکتا تھا. پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں کئی 100 کیسز ہیں، تو اس طرح پھر آپ رائٹ کسی کا اگر 100 ملزم ہے، یہ جی ایچ کیو حملہ کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ 118 ملزم ہے، وہاں پہ تقریباً 106 گواہ ہیں. جس طرح حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ ریلیونٹ تقریباً 50 کر لیں گواہ جو ہوں گے، تو ہر گواہ پہ ہر ملزم کے وکیل کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ جرا کرے. ایسا نہیں ہے، اور وہ اپلیکیشن کسی سٹیج پر کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کو سننا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں اتنے لیول پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکتی ہیں. سر اگر آپ اجازت دیں، یہی پوائنٹ صرف یہ حسن پاشا صاحب صرف یہ جو لوجسٹک پوائنٹ اٹھایا ہے، if I may call it that، مجھے ہو سکتا ہے لفظ میرا غلط ہو، جو ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر 100 ملزمان ہیں ایک کیس میں اور 60 یا 100 کے قریب گواہ ہیں، تو جرا کا حق تو سب کو ملے گا نا سر. تو کیسے 4 مہینے میں ایک کیس پہ اگر صرف بات کرنے ہائپوتھیٹکلی کیسے پورا کریں گے؟ اور اس میں کچھ ملزمان ایسی ہیں جن میں 4 مختلف جگہوں پہ 4 شہروں میں کیسز ہیں. وہ تو بات کی بات. ہم اگر صرف ایک ہی کیس کوئی لے لیں کہ جہاں 100 ملزمان ہیں اور سر 60-70 کے قریب جو ہے وہ گواہ ہیں، تو سر 4 مہینے میں ایک کیس بھی کیسے ہوگا؟ دیکھیں عارفہ، بات یہ ہے کہ رائٹ تو ہر ملزم کا ہے کہ وہ اس کے وکلاء اگر اس کے خلاف گواہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس پہ وہ جرا کریں، اور کرنی چاہیے بھی، اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن آج چلیں ایک چیز اس کو آپ پلس پوائنٹ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کم از کم یہ ضرور جان لیا یا اس کو کنسیڈر کیا کہ 2.25 سال ہو گئے ہیں اور ٹرائل ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو پھر ایک آرڈر کر سکتے تھے کہ ایکسپیڈیشیسلی ٹرائل کمپلیٹ کریں. لیکن انہوں نے یہ کرنے کے بجائے ایک ٹائم فریم ورک دے دیا کہ 4 منتھس کریں. اور رائٹ، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، موقع سب کو ملے گا. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ڈائریکشن دینے والی کورٹ ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے. اور ٹرائل کورٹ اپنی جو وجوہات ہے وہ بیان کر کے ریفرنس بھیج سکتی ہے وہاں پہ، اور ایک ڈیٹ کی بات ہے وہ دیکھیں گے کہ ہاں جی، کیونکہ پروگریس اب انہوں نے مانگی ہے، ہر کیس کی پروگریس بھی وہ مانگی ہے کہ آپ ہر عدالت جو ہے وہ منتھلی پروگریس دے گی. تو یہ دیکھیں ایک طرح سے چیک اینڈ بیلنس قائم کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ کیسز جو کہ انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے پینڈنگ چلے آ رہے تھے، کم از کم وہ ان کا ٹرائل سٹارٹ تو ہوگا. سٹارٹ نہیں ہوگا تو یہ تو 10-15 سال چلتے رہیں گے. صحیح، ٹھیک. ثاقب صاحب، یہ جو بات پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا، تو سر جب معاف کریے گا میری لیگل نالج اتنی اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ایک بہت اسٹوپڈ سوال پوچھ رہی ہوں،
پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پینما کے ٹرائل میں سپریم کورٹ نے وہ سپروائزنگ جج بنایا تھا مانیٹرنگ جج، تو تب تو ہم نے اس پہ بہت تنقید کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا نہ کام ہے نہ جورسڈکشن بنتی ہے. اچھا اس میں جو مانیٹرنگ جج ڈائریکٹ سپریم کورٹ کا تو نہیں لگایا جا رہا، مانیٹرنگ جو مطلب کہ سر بادشاہ صاحب کی بات سے تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ پوچھیں گے جی وہ اس طرح ہے کہ متعلقہ جو چیف جسٹس ہے، متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. سوری سر، پاشا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی پاشا صاحب. جی میں بالکل، آپ نے جو بات کی ہے وہ اس سے بالکل میچ نہیں کرتی. وہ سپروائزر جج رکھا گیا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو، اور وہ سپروائز کر رہے تھے، ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہے تھے. لیکن ان کیس میں ہر کیس میں تقریباً ہر دوسرے کیس میں ایپلیٹ کورٹ یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دیتی ہے اور وہ پھر رپورٹس مانگتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ منتھلی بیسس پہ رپورٹس بھیجیں گی اور وہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کہ کیا رپورٹ ہے، کیا پروگریس ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو وہ فوری طور پہ کوئی اور ڈائریکشن بھی پاس کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جو متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور جو مانیٹرنگ جو ہوتا ہے انتظامی جج ہوتا ہے اے ٹی سی کورٹس کا، اس کا کہا ہے کہ وہ اس سے جو وہ رپورٹس جو ہے وہ لیں گے. اچھا اس میں جو ایک اور بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی اکرنس ہے، فار ایگزامپل عمران خان سمیت پارٹی لیڈرشپ پر کانسپریسی کا ہے، وہ اس اسپاٹ پہ نہیں تھے. عمران خان تو گرفتار تھے، جہاں ایک پولیس والے جو بھیس بدل کے پہنچ گئے تھے کنسپیرسی سننے کے لیے. جی وہ وہاں پہ ایک زمان پارک میں ایک میٹنگ ہوئی، ایک چکری انٹرچینج میں. ان دو میٹنگز کے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کانسپریسی ہوئی، تیار ہوئی اور سارا. اچھا اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی کانسپریسی فیصل آباد بھی چل رہی ہے، ایک لاہور میں بھی اور راولپنڈی میں بھی. اب یہ ڈیٹرمن اب پروسیکیوشن نے کرنا ہے کہ فار ایگزامپل پنڈی کے کیس میں 20 لوگ تھے، ان 20 لوگوں کو لنک آپ نے بتانا ہے کہ ان 20 لوگوں کو ڈائریکشن فلاں 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 سے ہوتے ہوئے ان تک پہنچی اور انہوں نے کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لا سے باہر جائیں گے. یہ پاشا صاحب مزید اس میں ہمیں ہماری جو رہنمائی کر دیں گے. اسی طرح لاہور میں بھی، اسی طرح فیصل آباد میں بھی. اب ایک بندے کو جو کراچی میں فار ایگزامپل شاہ محمود قریشی شاید کراچی میں تھے، تو ان کے کیس کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے نا 5 جگہوں پہ کہ انہوں نے اس میں سازش میں شامل تھے. تو کیسے ہوگا یہ سوال ہے. پھر کسی بھی وقوعے کا، جرم کا ایک ہی کیس ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ 50 کیس بنا دیں گے تو پھر سوال اٹھے گا. پھر آخری اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کے کیسز میں جو میرے خیال میں پروسیکیوشن کی غلطی تھی کہ اگر کسی نے پریس کانفرنس کر دی، کسی نے مذمت کر دی، کوئی پارٹی سے الگ ہو گیا تو وہ 9 مئی کے کیسز سے الگ ہو گیا. یہ سوال وہ ہے جو پروسیکیوشن کے کیس کو کمزور کرتا ہے کہ جب شروع میں آپ نے ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا اور بعد میں وہ ان کو ریلیکس ہو گئے اس سارے معاملے سے. یہ بڑا عجیب. بادشاہ صاحب ویری کوئکلی سر آپ اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں سر. دیکھیے ثاقب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. کنسپریسی جو ہے اس کو ثابت کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ لوگ، وہ وٹنسز چاہیے کہ جب وہ کنسپریسی ہو رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں، ان کے قانون انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور پھر آگے بات پہنچائی اور جہاں تک پہنچائی. دیکھیں کرمنل لا میں کڑی سے کڑی نہیں جڑنا ہوتا ہے، اور اگر ایک کڑی بھی مسنگ ہے تو اس کا بینیفٹ اکیوز کو جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سبسٹینس ہو، لیکن وقتی طور پہ ایک گرل کرنے کے لیے یا وقتی طور پہ معاملات کو سخت کرنے کے لیے یہ سارے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے ہیں. الٹیمیٹلی جب ہائر کورٹس میں یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ معاملات جائیں گے تو شاید اس کے فیصلے جو ہیں وہ ادروائز آ جائے. لیکن فی الحال جو ہے کیونکہ معاملہ ٹرائل کورٹس میں ہے، اس پہ اس طرح کمنٹ تو میں نہیں کر سکتا. بہرحال عدالتیں اسٹرانگ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہی سزا دیتی ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ کنسپریسی کے ایلیگیشن ہو وہ پروو کرنا انتہائی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. بالکل. ثاقب صاحب ویری کوئکلی ٹرائل کورٹس بھی اتنا ہائی سٹینڈرڈ رکھتی ہیں؟ جی وہی میں بات کرنے لگا تھا. صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کا فزی کا ریمانڈ دیا تھا اے ٹی سی لاہور نے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، 2 ججز نے سنا، ان کی جو آبزرویشن تھی سپریم کورٹ نے آج ختم کر دی. وہ بنتی بھی یہی ہے کہ ان کو اس کا اثر لیے بغیر اے ٹی سی کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں. لیکن انہوں نے جو مختلف جو حکام تھے پروسیکیوشن کے، ان سے ساری چیزیں مانگی، تو انہوں نے کوئی ایسی سالڈ
ठोस चीज कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि जिससे लाहौर हाई कोर्ट कन्विंस हो जाती।